شہر حیدرآباد کے علاقے ٹپا چبوترا سے لاپتہ ہونے والے 3 سالہ معصوم بچے کو پولیس نے بحفاظت بازیاب کر لیا اور 2 خواتین کو بھی حراست میں لیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹپا چبوترا علاقے سے 3 سالہ حمزہ نامی لڑکا اچانک اپنے گھر کے قریب سے لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا۔ بچے کے لاپتہ ہوتے ہی مقامی رہائشیوں اور پولیس نے فوری طور پر تلاشی مہم شروع کی۔ علاقے میں نصب CCTV کیمروں کو کھنگالا گیا اور میڈیا کے ذریعے بھی بچے کے گم شدہ ہونے کی اطلاع عام کی گئی۔ تلاشی کے دوران پولیس کو تاج فنکشن ہال کے قریب ایک CCTV فوٹیج ملی، جس میں ایک خاتون کو لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ فوٹیج کے ذریعے پولیس نے مشتبہ خاتون کی شناخت کی اور فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس کے گھر کا سراغ لگا لیا۔ پولیس نے حمزہ کو بازیاب کرتے ہوئے اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیا اور اس سلسلے میں نسرین نامی خاتون سمیت 2 خواتین کو حراست میں لیا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کو اغوا کرنے کے اس واقعے کے پیچھے ان خواتین کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس واقعے میں مقامی لوگوں کی جانب سے دکھائی گئی چوکسی اور پولیس کے ساتھ بروقت تعاون کو سراہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور مقامی میڈیا نے بھی بچے کی تلاش میں اہم کردار ادا کیا، جس کی بدولت بہت کم وقت میں ہی اغوا کیا گیا حمزہ اپنے والدین تک پہنچ سکا۔ پولیس نے والدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا انجان شخص کے ساتھ بچوں کو دیکھنے پر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کسی گروہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ پولیس کے سربراہ CV آنند نے ریاست بھر کے تمام ونگز کے تقریباً 6500 افسران بشمول سب انسپکٹرز اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ریاست میں پولیس محکمے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تلنگانہ کے DGP CV آنند نے ایک اہم پیش رفت کی۔ انہوں نے ریاست بھر کے تمام ونگز کے تقریباً 6500 افسران کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ورچوئل اجلاس میں DGP نے حکومت کی توقعات اور پالیسنگ کے بدلے ہوئے چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی اور یہ واضح کیا کہ محکمہ اب نیکسلزم اور روایتی جرائم سے آگے بڑھ کر موجودہ دور کے نئے خطرات جیسے کہ منشیات، سائبر کرائم اور ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی اور سوچ کو تبدیل کر رہا ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر DGP نے کئی اہم شعبوں کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کو دیکھتے ہوئے ایک خصوصی ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی بیورو تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ DGP نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے لیے ایک خاص ٹیک ٹیم بنائی گئی ہے۔ DGP کے مطابق سرکاری محصولات میں ہونے والی لیکیجز کو روکنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ CV آنند نے کہا کہ ریاست میں کینسر جیسی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے ملاوٹ شدہ غذاؤں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے ایک خصوصی ونگ بنایا گیا ہے۔ DGP نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ دوبارہ بنیادی پولیسنگ پر توجہ دیں، جس میں کرائم میٹنگز، پولیس اسٹیشنز کے دورے اور معائنہ شامل ہیں۔ انہوں نے ریاست بھر میں سپہر 3 بجے تا 5 بجے تک کا وقت عوامی ملاقاتوں کے لیے مختص کرنے کی ہدایت جاری کی۔ CV آنند نے دن اور رات کی گشت کو یقینی بنانے اور ڈائل 112 کی کالز پر فوراً کارروائی کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے محکمے کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی دیانتداری کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ DGP نے SHOs کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کی کارکردگی کا دار و مدار ان کے کام پر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بٹالین کمانڈنٹس کے کردار کو بھی سراہا اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنے ماتحت عملے کی حوصلہ افزائی کریں۔ SP، ایڈیشنل SP اور DSP کی بھی خدمات کو سراہتے ہوئے انہوں نے ماتحت عملے کی حوصلہ افزائی اور فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے اختتام پر DGP نے ریاست کے دور دراز علاقوں میں تعینات افسران سے براہ راست بات چیت کی اور کہا کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے پوری فورس تک اپنے خیالات پہنچانا نہایت ہی تسلی بخش رہا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے ساحلی شہر وشاکھاپٹنم میں رات کے اوقات میں ساحل سمندر پر افراتفری اور ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف پولیس نے سخت کارروائی کی۔ نوجوانوں کی جانب سے کی جانے والی بائک ریسنگ اور خطرناک ڈرائیونگ پر قابو پانے کے لیے پولیس نے خصوصی مہم چلائی۔ وشاکھاپٹنم کا مشہور بیچ روڈ جو سیاحوں کے لیے پرسکون تفریح کا مرکز ہے، پچھلے کچھ دنوں سے رات کے وقت وہاں پر موٹر سائیکل سوار کافی پریشانی کھڑی کر رہے تھے۔ ان موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے
खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाई जा रही थी और शोरगुल मचाकर मुकामी रिहायशियों और सयाहों को परेशान किया जा रहा था। शिकायत मौसूल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने YMCA के करीब खुसूसी नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई नौजवानों को अपनी तहवील में लिया है जो मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और सड़क पर खतरनाक करतब दिखाकर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि बीच रोड पर अमन व अमान कायम रखना उनकी अवलीन तरजीह है। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सड़क पर अपनी या दूसरों की जान को खतरे में डाले। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और बगैर हेलमेट या तेज रफ्तारी के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पकड़े जाने वाले नौजवानों की मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को मुकामी शहरियों और वहां पर चहलकदमी करने वालों ने सराहा है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ सड़क हादसात में कमी आएगी बल्कि बीच रोड पर तफरीह के लिए आने वाले खानदान और सयाह भी खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रात के औकात में सड़कों पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने साबिका BRS हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाते हुए मौजूदा हुकूमत के 2.5 साला दौर को नाकाम करार दिया है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने एक मरतबा फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने साबिका BRS हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाया है और मौजूदा हुकूमत के 2.5 साला दौर को नाकाम करार दिया है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने दावा किया कि पेशरो BRS के दौरे हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए गए थे। ज़राई तरक्की के लिए 45,000 तालाबों को बहाल करने के लिए फंड्स जारी किए गए थे। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए भी इक़दाम किए गए थे। 15 लाख नौजवान ख़वातीन की शादियों में माली माविंद फराहम की गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि 15 लाख नई माओं को KCR किट फराहम किए गए थे, जबकि माहाना पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये तक पहुँचाया गया था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2.5 साल के अरसे में हुकूमत ने 4.5 लाख करोड़ का कर्ज तो हासिल किया है, लेकिन उसके बदले अवाम को क्या मिला। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत मौजूदा शहर के बुनियादी मसाइल जैसे सफाई और नकासियात को हल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। KTR ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत प्रोजेक्ट्स के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी और ठेकों में दिलचस्पी रखती है। उनका कहना था कि BRS के दौर में जो तरक्याती काम मुकम्मल किए गए थे, हुकूमत आज उन्हीं के बलबूते पर सियासत कर रही है। TRS की सदर के कविता ने मरकजी हुकूमत की सोलार एनर्जी पॉलिसी पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इस्लाहात के नाम पर मरकजी हुकूमत छोटे और दरमियानी दर्जे के सोलार कारोबारियों को तबाह करने पर तुली है। TRS की सदर व साबिक MLC के कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मरकज ने सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए घरेलू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की शर्त आयद कर दी है, जो कि एक ऐसा इक़दाम है जिसकी सलाहियत फिलहाल सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास ही मौजूद है। ये कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये पॉलिसी दरअसल मुल्क में मखसूस बड़े कारोबारी घरानों की इजारादारी कायम करने की एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना था कि नई शर्त को नाफिज करने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया है, जो कि सरासर गैर मंतकी है। 5 दिन में सनतकारों के लिए टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की तब्दीली मुमकिन नहीं है, इसीलिए उसे पॉलिसी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती करार दिया जाना चाहिए। साबिक MLC ने मुतनब्बा किया कि अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो छोटे और दरमियानी दर्जे के सोलार प्लेयर्स इस शोबे से बाहर हो जाएंगे, जिससे रोजगार के मौके खत्म होंगे और मैशियत को नुकसान पहुंचेगा। ये कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इम्तियाजी हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस ले, ताकि सोलार एनर्जी के शोबे में मुकाबलाबाजी का माहौल बरकरार रह सके और छोटे कारोबारी अफराद को तबाही से बचाया जा सके। TPCC के कारगुजार सदर व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने एक ऑटो ड्राइवर से बातचीत की और उसे यकीन दहानी कराई कि वो ऑटो वर्कर्स को दरपेश तमाम मसाइल और उनके मुतालिबात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में लाएंगे, ताकि उनका कोई मौजू हल निकाला जा सके। TPCC के कारगुजार सदर व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने एक ऑटो ड्राइवर के साथ बातचीत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जग्गा रेड्डी और ऑटो ड्राइवर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने ऑटो ड्राइवर के मसाइल उजागर किए हैं
اور ریاستی معیشت کی صورتحال بھی اجاگر ہو گئی ہے۔ سابق MLA جگا ریڈی نے آٹو ڈرائیور سے بات چیت کے دوران اسے سوال کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور PCC صدر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آٹو ڈرائیور نے سب سے پہلے آٹو کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کیا، جس پر جگا ریڈی نے جواب دیا کہ اگر آٹو کے کرائے میں اضافہ کیا جاتا ہے تو عوام حکومت کو برا بھلا کہے گی۔ انہوں نے آٹو ڈرائیور کو سمجھایا کہ جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے پر عوام مودی حکومت کو کوسنے لگی ہے، اسی طرح کرایوں میں اضافے کی صورت میں لوگ کانگریس حکومت کے خلاف ناراضگی ظاہر کریں گے۔ گفتگو کے دوران آٹو ڈرائیور نے کانگریس کے انتخابی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آٹو ورکرز کے لیے مختص 10,000 روپے کی امداد جلد جاری کی جائے، جس پر سنگاریڈی کے سابق رکن اسمبلی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے ریاستی خزانے کو بری طرح سے خالی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مالی مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر خزانہ بھرپور ہوتا تو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی یہ رقم ضرور جاری کرتے۔ انہوں نے آٹو ڈرائیور کو بھروسہ دلایا ہے کہ جیسے ہی ریاست کی معاشی حالت بہتر ہوگی اور خزانہ مستحکم ہوگا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خود براہ راست آٹو ڈرائیورز کے کھاتوں میں رقم منتقل کرائیں گے۔ گفتگو کے اختتام پر سابق MLA جگا ریڈی نے آٹو ڈرائیور کو یقین دلایا ہے کہ وہ آٹو ورکرز کو درپیش تمام مسائل اور ان کے مطالبات کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علم میں لائیں گے تاکہ کوئی موضوع حل نکالا جا سکے۔ ورنگل ضلع کے انارم میں 2 نوجوانوں نے پیدا تانڈا کے مقام پر بس نہ روکنے پر RTC ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل ضلع کے پاروتگیری منڈل کے علاقے انارم میں RTC بس ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا کہ راستے میں 2 نوجوانوں نے موٹر سائیکل پر بس کا پیچھا کیا اور انارم درگاہ بس اسٹاپ کے قریب بس کو زبردستی رکوا لیا۔ نوجوان اس بات پر برہم تھے کہ بس پیدا تانڈا کے مقام پر نہیں روکی گئی تھی۔ بس کے رکتے ہی موٹر سائیکل پر سوار نوجوانوں نے ڈرائیور مرلی کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ اس دوران ڈرائیور کو گالی گلوچ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور محکمہ RTC کے اعلیٰ حکام حرکت میں آ گئے۔ RTC حکام نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ ڈرائیور کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جائے وقوع پر لگے CCTV کیمروں کی مدد سے حملہ وروں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور نوجوانوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس واقعے نے پبلک ٹرانسپورٹ کے ملازمین کی سیکیورٹی پر ایک مرتبہ پھر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ RTC نے واضح کیا ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران عملے پر کسی بھی قسم کا حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے بولارم علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک جوڑے کو نامعلوم حملہ وروں نے اپنا نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہوئی جبکہ خاتون کا شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی ضلع کے بولارم علاقے میں ایک جوڑا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ اسی دوران نامعلوم حملہ وروں نے انہیں راستے میں روک لیا اور شوہر پر تیز دھار آلے سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا جبکہ خاتون کا بھی گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ واردات کو انجام دینے کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واردات کے بعد پولیس حکام موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قتل کسی ڈکیتی کی نیت سے نہیں کیا گیا کیونکہ مقتولہ کے جسم پر موجود سونے کے زیورات جوں کے توں موجود ہیں۔ ابتدائی جانچ اور طبی معائنے میں جنسی زیادتی کے بھی کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ ان شواہد نے اس معاملے کو مزید پر اسرار بنا دیا ہے کہ آخر قاتلوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ کیا یہ کوئی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا پھر کوئی اور گہری سازش ہے؟ پولیس ان تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا جبکہ خاتون کے شدید زخمی شوہر کو فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی شخص کا بیان اس کیس کی گتھی سلجھانے کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ فی الحال علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے اکبر باغ میں لفٹ کی مرمت کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک 42 سالہ میکینک کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے اکبر باغ میں لفٹ کی مرمت کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک 42 سالہ میکینک کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت سشیل جاڑے کے طور پر ہوئی ہے جو گدوال ضلع کا رہنے والا تھا اور فی الحال حیدرآباد کے علاقے الوار میں مقیم تھا۔
اتوار کے روز سشیل اکبر باغ میں واقع ایک عمارت میں لفٹ کی خرابی کو درست کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ مرمتی کاموں کے دوران اچانک اسے بجلی کا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑا۔ مقامی لوگوں اور دیگر افراد نے اسے طبی امداد پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی چادر گھاٹ پولیس کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا یا اس میں کسی قسم کی غفلت برتی گئی تھی۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ اور اے آئی سی سی کی انچارج میناکشی نٹراجن کی قیادت میں گاندھی بھون میں بی ایل اے اور ایس ایس اے کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے ریاست میں اپنی تنظیمی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ گاندھی بھون کے اندرا بھون میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے سینئر قائدین نے شرکت کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور اے آئی سی سی تلنگانہ کی انچارج میناکشی نٹراجن کی قیادت میں پارٹی کے مختلف حلقوں کے لیے بوتھ لیول ایجنٹس اور سیکٹر ایجنٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا بنیادی مقصد پارٹی کارکنوں اور لیڈرز کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا اور زمینی سطح پر عوامی مسائل کو حکومت تک پہنچانا ہے۔ ریاستی قیادت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال بنایا جائے گا تاکہ کارکنوں کی محنت کا صلہ انہیں مل سکے۔ میناکشی نٹراجن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پارٹی کے ان کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اجلاس میں اسمبلی حلقہ وار بنیادوں پر اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر حلقے کی مخصوص سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ اجلاس کانگریس کی اس نئی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد رائے دہندوں اور پارٹی قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کو بڑھانا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے تمام مقامی رہنماؤں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ بوتھ کی سطح پر پارٹی کی سرگرمیوں کو تیز کریں تاکہ کسی بھی قسم کے سیاسی چیلنج سے نمٹا جا سکے۔ سنت نگر کے بی آر ایس ایم ایل اے تلاسانی سرینواس یادو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کے سی آر کے نقوش مٹانے کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے بیان کو غیر سنجیدہ قرار دیا اور پوچھا کہ آخر وہ کس بنیاد پر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حالیہ بیان، جس میں انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کے سیاسی نقوش مٹانے کا دعویٰ کیا تھا، پر سابق وزیر اور بی آر ایس کے رکن اسمبلی تلاسانی سرینواس یادو کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی کے اس بیان کو غیر سنجیدہ قرار دیا اور پوچھا کہ آخر وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ کی ترقی میں کے سی آر کے کردار کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ حیدرآباد کی شان جدید ترین ریاستی سیکریٹریٹ کس نے تعمیر کروایا۔ تلاسانی نے یاد دلایا کہ بابا صاحب امبیڈکر کا 125 فیٹ اونچا عظیم الشان مجسمہ کس کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ریونت ریڈی جس پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کر ریاست کا انتظام سنبھال رہے ہیں وہ کس کی دین ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جسے آج حکومت پرجا بھون کا نام دے رہی ہے وہ دراصل کے سی آر کا تعمیر کردہ پرگتی بھون ہے۔ سابق وزیر نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ کو الگ ریاست کا درجہ دلا کر اسے ہندوستان کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ریاست کے طور پر پہچان دلانے کا سہرا صرف اور صرف کے سی آر کے سر ہے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے ریونت ریڈی سے براہ راست سوال کیا کہ وہ کے سی آر کے نقوش کس طرح سے مٹائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وزیر اعلیٰ ان تمام عمارتوں اور عوامی فلاحی کاموں کو منہدم کر دیں گے جو تلنگانہ کی پہچان بن چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن جو کام ریاست کی تعمیر میں کیے گئے ہیں انہیں تاریخ سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس کو شاندار طریقے سے منانے کے لیے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ پریڈ گراؤنڈ میں ریہرسل کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ کا یوم تاسیس 2 جون کو منایا جائے گا۔ یوم تاسیس کو شاندار طریقے سے منانے کے لیے زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ریاست کے قیام کے اس اہم دن کو یادگار بنانے کے لیے حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ یوم تاسیس کی تقریب کے پیش نظر پریڈ گراؤنڈ کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔
پریڈ گراؤنڈ کے اطراف اور اندرونی حصوں میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے گراؤنڈ کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ یوم تاسیس کی تقریب کو پرامن اور منظم طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ یوم تاسیس تقریب کے پیش نظر حکام کی جانب سے فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی پولیس کے مختلف ونگز، پیراملٹری فورسز اور بینڈ کے دستوں نے پریڈ میں حصہ لے کر مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تلنگانہ کی بھرپور ثقافت اور روایت کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی فنکاروں نے مختلف ثقافتی پروگرام اور رقص کی مشقیں کی ہیں۔ حکام نے تقریب کے دوران پروٹوکول، VIP موومنٹ اور مہمانوں کے بیٹھنے کے انتظامات کو بھی خطیت دے دی ہے۔ ریاستی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور پولیس کے سینئر افسران نے پریڈ گراؤنڈ کا دورہ کر کے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ تمام انتظامات میں نظم و ضبط اور معیار کو برقرار رکھا جائے۔ تقریب کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ یوم تاسیس تقریب کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ کے اطراف ٹریفک تحدیدات بھی عائد کی گئی ہیں تاکہ عام شہریوں کو کسی قسم کی زحمت اٹھانی نہ پڑے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ہدایت پر عمل کریں اور سیکیورٹی کے انتظامات میں اپنا تعاون کریں۔ ریاست تلنگانہ کی مشہور جان پہاڑ درگاہ میں زائرین سے منمانی رقم بٹورنے کا انکشاف ہوا۔ غیر قانونی وصولیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر لوگوں کو دھمکانے کا بھی معاملہ سامنے آیا۔ ریاست تلنگانہ کی مشہور زیارت گاہ جان پہاڑ درگاہ میں بد انتظامی اور زائرین سے مبینہ لوٹ کھسوٹ کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ جان پہاڑ درگاہ میں عقیدت مندوں سے زبردستی رقم وصول کیے جانے کی شکایات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ منتیں پوری کرنے اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے منمانی فیس وصول کی جا رہی ہے۔ زائرین کے لگائے گئے الزامات کے مطابق منت کی ادائیگی کے لیے تقریباً 1600 روپے طلب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بکرے کی حلالی کے لیے 750 روپے اور مرغی کے لیے 500 روپے مانگے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل کی نیاز کے لیے 500 روپے اور کار کی نیاز کے لیے 2000 روپے طلب کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس صورتحال پر سب سے پہلے آواز اٹھانے والے جان پہاڑ درگاہ کے نائب سرپنچ ناگ راجو ہیں اور ان کا الزام ہے کہ مقامی رہنماؤں کی سرپرستی میں ٹھیکیداروں کا ایک گروہ یہ پورا غیر قانونی نظام چلا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے زائرین کے استحصال کے خلاف سوال کیا تو انہیں بھی نشانہ بنایا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب وقف بورڈ کے انسپکٹر محمد علی کا کہنا ہے کہ انہیں حملے کی باضابطہ طور پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم عوامی حلقوں میں اس بیان پر سخت برہمی پائی جاتی ہے اور وہ اسے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ مقامی لوگوں اور زائرین کا کہنا ہے کہ درگاہ کے انتظام و انصرام میں شفافیت لانے کے لیے وقف بورڈ کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ درگاہ کے لیے شفاف طریقے سے ٹینڈر طلب کیے جائیں تاکہ ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ ہو۔ غیر قانونی طور پر زائرین سے رقم بٹورنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی بھی مانگ کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں تاکہ عقیدت مندوں کو پریشانی سے نجات مل سکے۔ یہ معاملہ صرف مالی بدعنوانی کا نہیں ہے بلکہ عقیدت مندوں کے جذبات کے استحصال کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وقف بورڈ اور ضلع انتظامیہ ان الزامات کے بعد کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے اور زائرین کو اس لوٹ کھسوٹ سے نجات دلائی جاتی ہے یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، صدر PCC مہیش کمار گوڑ اور تلنگانہ کانگریس کی انچارج میناکشی نٹراجن نے شمس آباد ایئرپورٹ کے قریب واقع نووٹل ہوٹل میں AICC کے صدر ملکارجن کھڑگے سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر کانگریس قیادت نے مختلف تنظیمی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں AICC صدر ملکارجن کھڑگے شمس آباد ایئرپورٹ سے گلبرگہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملاقات کے دوران تلنگانہ کانگریس کے اہم قائدین موجود تھے۔ انہوں نے کھڑگے کا خیر مقدم کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ میمو کے مطابق تلنگانہ اردو اکیڈمی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیخ جعفر کو فوری اثر کے ساتھ 31 مئی 2026 تک قائم مقام ڈائریکٹر و سیکریٹری اردو اکیڈمی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ احکامات کی روشنی میں شیخ جعفر نے تلنگانہ اردو اکیڈمی کا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے اکیڈمی کے صدر دفتر میں واقع ڈائریکٹر و سیکریٹری کی حیثیت سے
اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اور سابق ڈائریکٹر و سیکرٹری محمد اسد اللہ سے ذمہ داریاں حاصل کر لیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر وی کرشنا، سپرنٹینڈنٹ شیخ اسماعیل اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول انتظامیہ نے عادت ڈالنے والی ممنوع ادویات کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک میڈیکل اسٹور کا پردہ فاش کیا۔ محکمے کے مطابق رامنتاپور میں واقع ایس وی آر میڈیکلز میں کوڈین پر مشتمل کھانسی کے شربت اور ٹرامیڈول پر مشتمل کیپسول بغیر مناسب ضابطوں کے فروخت کیے جا رہے تھے۔ دھاوے کے دوران متعلقہ دواؤں کا ذخیرہ اور فروخت کے ریکارڈ ضبط کر لیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ضابطوں کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وشاکھاپٹنم کے گجوکا علاقے میں ہفتے کی صبح سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق راجمندری سے پروت پورم جانے والی اے پی ایس آر ٹی سی کی سپر لگژری بس ایک سڑک کے کنارے کھڑی ٹپر لاری سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں بس ڈرائیور اور 2 خواتین برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ بس کا اگلا اور دائیں جانب کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ کئی نشستیں اپنی جگہ سے اکھڑ کر سڑک پر جا گری۔ حادثے کے مناظر انتہائی دل دہلا دینے والے بتائے جا رہے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹپر لاری ٹائر پھٹ جانے کے باعث سڑک پر رکی ہوئی تھی، جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ڈگری آن لائن سروسز تلنگانہ یعنی دوست کے دوسرے مرحلے میں 60,439 امیدواروں نے ویب آپشنز استعمال کیے، جن میں سے 52,302 امیدواروں کو مختلف کالجز میں نشستیں الاٹ کی گئی۔ الاٹ شدہ امیدواروں میں 21,431 طلبہ نے کامرس کے شعبے میں داخلہ حاصل کیا۔ متعلقہ امیدواروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ 31 مئی سے 5 جون کے درمیان سیلف رپورٹنگ کا عمل مکمل کریں۔ کانگریس نے کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار کو متفقہ طور پر کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا قائد منتخب کر لیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے ان کے نام کی تجویز پیش کی، جس کی جی پرمیشورا نے تائید کی، جبکہ سی ایل پی اجلاس میں اس کی متفقہ منظوری دی گئی۔ یہ اعلان کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے بنگلورو میں منعقدہ سی ایل پی کے اجلاس کے بعد کیا۔ ڈی کے شیو کمار اب کرناٹک کے اگلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور 3 جون کو حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی۔ نظام آباد کے لما گٹا علاقے میں مبینہ طور پر پوشیدہ خزانے کی تلاش کے لیے کی جانے والی کھدائی نے سنسنی پھیلا دی۔ اطلاعات کے مطابق ایک خاتون نے اپنی زمین پر بانس اور چٹائیوں سے عارضی شیڈ قائم کر کے کھدائی کا کام شروع کیا۔ کھدائی سے پہلے اس نے لیمبو، ناریل، ہلدی اور سندور بکھیر کر مخصوص رسومات بھی انجام دی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر خفیہ خزانے کی تلاش کے لیے جادو ٹونے اور توہمات کی رسومات انجام دی جا رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون روزانہ دوپہر کے وقت یہ سرگرمیاں انجام دیتی تھی۔ جب مقامی افراد نے اس بارے میں اعتراض کیا تو معاملہ پولیس تک پہنچ گیا۔ مقامی افراد کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 25 سالہ شادی شدہ خاتون بھوانی کی اپنے سسرال میں موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کے ارکان خاندان نے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں پر سنگین الزامات لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھوانی کی موت مشتبہ حالت میں ہوئی اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب اس واقعے کی نوعیت کے سلسلے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ قتل کا معاملہ ہے یا پھر خودکشی۔ نلگنڈا کے گولا گڑم میں واقع 1500 بستروں پر مشتمل سرکاری دواخانے میں برقی کی فراہمی 2 گھنٹے تک معطل رہی، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برقی کے بند ہونے کا اثر انتہائی نگہداشت والے وارڈ یعنی آئی سی یو تک پہنچا، جس سے مریضوں اور ان کے تیمارداروں میں تشویش پیدا ہو گئی۔ گولا گڑم ہاسپٹل ریاست کے بڑے سرکاری دواخانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے رجوع ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غیر قانونی مسلم تارکین وطن کی تائید کے نتائج آج فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ پناہ حاصل کرنے والے افراد ہی ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔
تاہم اس نوعیت کے دعوے سیاسی اور متنازع نوعیت کے ہیں جن کی درست ہونے کے لیے آزاد اور مستند ذرائع سے تصدیق ضروری ہے۔ کسی بھی واقعے کو مذہبی یا نسلی گروپ سے منسلک کرنے سے قبل سرکاری معلومات اور مصدقہ رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان انوروپ ریڈی کی امریکہ میں افسوسناک حادثے میں موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق انوروپ ریڈی اپنے 3 ڈوبتے ہوئے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دوران وہ مچھلی پکڑنے کے جال میں پھنس گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ امریکی ریاست لوئزیانا کے ٹورڈو پارک میں واقع لیک سیبون میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے واقعے کو دیکھ کر انوروپ ریڈی کو پانی سے باہر نکالا اور فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا، تاہم ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد انہیں مردہ قرار دیا۔ امریکی محکمہ داخلہ نے وضاحت کی ہے کہ گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے والے تارکین وطن کو اپنی درخواست کے آخری مراحل مکمل کرنے کے لیے امریکہ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ وضاحت اس تشویش کے بعد سامنے آئی جو 21 مئی کو امریکی شہریت و امیگریشن خدمات کے ایک اعلان کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس اعلان سے یہ تاثر ملا تھا کہ درخواست گزاروں کو اپنے آبائی ممالک واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ محکمے نے مزید واضح کیا کہ موجودہ قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور حتمی فیصلہ امیگریشن حکام کے صوابدیدی اختیارات کے تحت ہی ہوگا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔